الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے تو ہر انسان پر عاقل بالغ پر فرض ہے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اگر زکوٰۃ کا نصاب ہے تو مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ۔ لیکن کچھ مہینے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر ان عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کی کچھ خاص فضیلت ہوتی ہے ان عبادتوں کے ساتھ، اور وہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو عام دنوں میں ملتا ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی فضیلتیں بے شمار آتی ہیں۔ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو میرے آقا ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے اس رجب اور شعبان میں برکتیں رکھ دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ علماء نے لکھا کہ رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عبادت کا بیج بویا جاتا ہے۔ پھر شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ آب پاشی کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح جب زمین پر بیج لگایا جائے، بیج اگایا جائے تو اس کو اگنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے، بوٹا بننے کے لیے، پودا بننے کے لیے اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی ملے تو وہ بڑھتا ہے، گروتھ کرتا ہے۔ اسی طرح جب رجب کے اندر عبادت کا بیج بو دیا تو شعبان کے اندر اسے سیراب بھی کر دیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اب جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ جزا ملنے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ بدلہ ملنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور یوں کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رجب سے عبادت کرنا شروع کرے، اپنی عبادتوں کو بڑھا دے، نیک اعمال میں اضافہ کر لے رمضان کے اندر، اور اس سے پہلے جو شعبان آئے گا، شعبان کے اندر جب وہ یہ عبادتیں آنسو بہا بہا کر پختہ کرتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا جس کی بے شمار فضیلتیں آتی ہیں، جس کے اندر ایسی راتیں ہیں کہ جن کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جو شخص رجب سے عبادتیں کرتا آ رہا ہے اس کا جب ذہن بنا ہوگا عبادتیں کرنے کا، اس کا ذوق شوق جب بن چکا ہوگا، اب جب رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں وہی عبادتیں جب وہ اس مہینے میں کرے گا تو اسے اس کی جزا ملے گی۔ اس کا واقعی یہ فصل کاٹنے کا موقع ہوگا، یہ فصل کاٹ کر اسے انعام ملنے کا موقع ہوگا کہ جتنی زیادہ عبادتوں کا اس کو ذوق مل چکا ہوگا اتنی جب اس میں کرے گا تو یہ اعمال میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا پہلے دن کا روزہ یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جس کے دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پھر جس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر آخر میں 27 رجب المرجب کو معراج کی رات بھی آتی ہے۔ وہ رات آتی ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے تھے، رب نے بلایا تھا، سیر کرائی تھی۔ تو اس رجب المرجب کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ہو سکے تو اس میں خوب عبادتیں کر کے عبادتوں کا بیج بوئیے، پھر جب شعبان آئے گا تو آنسوؤں سے آنسو بہا بہا کر اسے آبپاشی کیجیے۔ اور میرے رب نے چاہا تو پھر رمضان کا مہینہ وہ ہوگا کہ جس میں ہم بھی اپنا جزا لے پائیں گے، جس میں ہمیں بھی بدلہ ملے گا، ہم بھی اپنی فصل کاٹنے کی صلاحیت میں رہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رجب میں، شعبان میں اور خصوصاً رمضان میں خوب عبادتیں کر کے اپنی رضا کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔